مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بہت سارے لوگ ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں، تو آپ نہ صرف سیاست میں انٹرسٹ ہے آپ کا، بلکہ آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ اس پہ تھوڑی سی مجھے کچھ رہنمائی کریں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں آپ سے۔ رہنمائی کیا کرنی ہے، مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی صرف سیاسی ایک وہ لنک نہیں ہے کہ بھی اب بنا ہے۔ اچھا، میں نے بتایا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم گئے۔ اچھا، میرے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ سیاست کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کے فیملی ٹرمز بھی؟ فیملی ٹرمز ایز سچ نہیں ہے، ہماری فیملیز آپس میں کبھی بھی نہیں ملے، یعنی میرے والد صاحب ہیں یا میں ہوں، یا جب مفتی صاحب آتے تھے تو ہمارے گھر آتے تھے شیخو پورہ میں، اور پھر مولانا صاحب کو بہت آنا جانا ہو گیا۔ والد صاحب کے دور میں مولانا صاحب مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر والد صاحب نے ملتان میں ایک نظم پڑھی، اس کی بنا پر ضیاء الحق کے دور میں وہ اندر بھی ہو گئے، پھر ماشاء اللہ کی قید بھی 6 مہینے کاٹی انہوں نے وہاں پہ۔ جنرل سروپ خان ہوتے تھے ملتان کے۔ معذرت صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمیں مطلب کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں لبرلز کو، لیفٹسٹ جو لوگ تھے، جو لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، ان کو ہی اٹھایا گیا۔ اچھا، یہاں آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے علماء کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا۔ وہ علماء جو اس وقت زکاتیں قبول کر رہے تھے، جو مدارس سرکاری زکاتیں لے رہے تھے، وہ مستثنا تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو سیاسی مخالف علماء تھے ان کو تو توڑا گیا۔ ان کے لیے جماعت، جو ان کی جماعت تھی، اس کے اندر رخنہ اندازی کی گئی، مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی قوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، پیٹا گیا، سارا کچھ کیا۔ تو اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ علیہ خود بھی یعنی انتقال کر گئے، ورنہ ایم آر ڈی جب بنی، آپ کو تو نہیں پتا ایم آر ڈی کیا ہو، ایم آر ڈی جناب ایک قوت بنی تھی ضیاء الحق کے خلاف، ایک جو اتحاد بنا تھا، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ایم آر ڈی۔ تو اس وقت نصرت بھٹو بھی زندہ تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں مفتی محمود کے ساتھ کیسے مل کے اتحاد بنا سکتے ہیں۔ وہی بات ہوئی نا کہ عمران اور مولانا شاید مل رہے ہیں اس طرح۔ یہ پہلے مثال قائم ہو چکی ہے کہ ایم آر ڈی بنی تھی، اس میں اس وقت تو ان کے لیڈر کو پھانسی ہو، یہ تو صرف جیل میں ہے نا، اس کو تو پھانسی ہو گئی تھی۔ تو یہ ماں بیٹی کہتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ کیسے مل جائیں، جنہوں نے ہمارے بندے کو، ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دلوائی ضیاء الحق کے ساتھ مل کے۔ وہ ایک غلط فہمی تھی نا کہ انہوں نے دلوائی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو اس لیے یہ پہلے بھی وہ پھر یہی سمجھایا کہ بی بی بات یہ ہے کہ گولی کتنے روپے کی آتی، پسٹل کی گولی 20 روپے کی آتی تھی، غالباً 70 71 72 75 76 77 میں، تو کیا 10 روپے کی گولی ہے، تو کینیڈی کی گولی لگ سکتی ہے، تو بھٹو صاحب کو نہیں لگ سکتی تھی۔ ہماری ان کے ساتھ ایک سیاسی لڑائی تھی، سیاسی اختلاف تھا، جمہوری اختلاف تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے کی، اور نہ ہی ہم خوش ہوئے اس کی پھانسی، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ امریکہ اس کے میں ملوث ہے اور وہ قتل کرنا چاہ رہا ہے بھٹو صاحب کو، فیصل کو، شاہ فیصل کو اور صدام کو، سارا وہ تو ایک پورا پلان تھا آگے اس طریقے سے اس کو ختم، لہذا ہمارا اس کے ساتھ وہ کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کے متعلق لوگ اس طرح کی ایلیگیشنز بہت لگاتے ہیں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی 16 17 سال کے وہ ہوں گے اور 19 سال کا میں ہوں گا، ٹھیک ہے، 2 سال کا فرق ہے میرا اور ان کا، وہ 53 کی پیدائش، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ اچھا، وہ پڑھتے تھے ابھی ملتان قاسم العلوم میں پڑھا کر، اچھا جی ہاں، تو میں وہاں سے ان کو دیکھتا ہوں اور اس وقت سے ان کے تقوی کا اور ان کی طہارت کا گواہ ہوں۔ اچھا، اس وقت سے، اور میں نے ان کے ساتھ سفر میں حضر میں وقت گزارے ہیں، ہم نے ایک کمرے میں راتیں بھی گزاری ہیں سفر میں، ہوٹلوں میں ہم رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں، تو مجھے ان کی خلوت کا، جلوت کا سب کچھ علم ہے جی۔ اچھا، ہاں، میں ان کے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ تو
یہ جتنی بھی باتیں کوئی کرتا ہے نا، کوئی چاہے قسم کھا کے قرآن سر پہ اٹھا کر، ایک نہیں 10 قرآن سر پر اٹھا کر کہے، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر کوئی کہے کہ جی میں نے مولانا صاحب کو یہ رشوت کے پیسے دیے، یا میں نے کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی لین دین حرام، تو میں ظاہری بات ہے آپ ان کے گواہ ہیں نا، آپ نے تو خود دیکھا ہے۔ وہ معلوم ہے آپ کو کہ جیو نیوز کے پروگرام حامد نہ بنا کیا کہتے ہیں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں اعظم سواتی تشریف لائے، تو انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کبھی، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میرے ساتھ ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا اس حوالے سے بالکل دامن صاف ہے، کوئی ایسی وہ میں نے ان کو کبھی کوئی ایک پیسہ بھی اس حوالے سے سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے یا نہ میں ان کو دیا، نہ میں نے کسی سے لیتے دیتے دیکھا۔ حامد میر والا وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ جو اس کو پوچھا تھا مولانا صاحب سے، اس نے پوچھا تھا کہ وہ جو وزیر تھے کیا نام تھا، پرویز مشرف نے ان کو کہا تھا کہ مولانا صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو بریف کیس لے کے دے کے بھیجا تھا ان کو جنرل نصرت جاوید کے حوالے سے، تو کہتے تھے کہ وہ چھوڑ کے آ گئے تھے، اور بعد میں فون کیا جا حضرت وہ میں کو بریف کیس چھوڑ کے گیا تھا، وہ دیکھا تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا، نوٹوں سے۔ تو مولانا صاحب نے افضل اعظم جو وزیر تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہا تھا، اس نے یہ کتاب لکھی، تو اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ جی مولانا صاحب کے حوالے کر کے آئے نصرت جاوید کے کہنے پر، اور وہ جناب مولانا صاحب نے غصے میں پھر وہ واپس بھیجا درانی صاحب کو، جو ان کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے کے پی میں، ان کے ذریعے واپس بھیجا ان کو کہ بھائی آپ نے غلط جگہ پر پیسے بھیجے، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ نے اس طرح کی حرکت کی۔ تو پرویز مشرف بھی آزما چکا تھا، تو کہہ دیا، تو اس لیے ہمیں تو ظاہر ہے، مجھے معلوم ہے ان سب چیزوں کا کہ بھی کس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج دامن صاف ہے، ورنہ 10 روپے وہ کہتا تھا 10 جنرل فیض مرحوم ہی کہوں گا میں، کہتا تھا کہ 10 روپے کی مولوی کی کرپشن کو نکال لاؤ یار، اس کی پارٹی کے کسی بندے کی نکال لو، وہ وزیر رہے ہیں، مولوی وزیر رہے ہیں، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں حیدری صاحب، وزیر اعلیٰ رہا ہے دورانی صاحب، یار کسی وقت کسی نے کوئی کرپشن کوئی کچھ بھی نہیں نکلا۔ مولانا صاحب کا تو کیا نکلا، ان کی پارٹی کے بندے کا کسی کا نہیں نکلا ابھی، اس لیے ہمیں کیا ضرورت خواہ